امریکی صدر کا غزہ کے لیے 20 نکاتی امن منصوبے کا اعلان۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ بورڈ آف پیس کا ادارہ غزہ کی عارضی حکمرانی سنبھالے گا۔ وہ اس بورڈ کے صدر ہوں گے، جبکہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی اس کا حصہ ہوں گے۔ نئی انتظامیہ میں حماس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ امید ہے حماس سے بھی مثبت جواب ملے گا۔ معاہدہ قبول نہیں کرو گے تو ختم کر دیں گے۔ مزید کہا کہ اگر حماس نے معاہدے کی منظوری نہ دی تو پھر اسرائیل جو چاہے کرے۔ منصوبے کو عرب اور مسلم ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ منصوبے کے تحت فریقین کی رضامندی کے بعد غزہ میں فوری جنگ بندی ہوگی۔ اسرائیلی فوج کا غزہ سے مرحلہ وار انخلاء یقینی بنایا جائے گا۔ فریقین اسرائیل کے انخلاء کے لیے ٹائم لائن پر راضی ہوں گے۔ امید ہے ایران ایک دن ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنے گا۔ پنجاب حکومت کے رویے کے خلاف پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی سے واک آؤٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تقریر سن کر بہت افسوس ہوا۔ ایسے حالات میں حکومتی بینچز کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر نے کہا کہ تقریریں تو ہم بھی دھواں دار کر سکتے ہیں، عزت سے بٹھائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کوئی ہمیں فیس نہیں ملی کہ آپ کے ساتھ بیٹھیں۔ وزارتیں چاہیے اور نہ ہی کرسیاں۔ جس لیول تک بات چلی گئی ہے وہ کسی صورت مناسب نہیں۔ سندھ ہے تو پاکستان ہے، یہ پورے ملک کو جوڑتا ہے۔ یہ سندھ کا پانی ہے نہ پنجاب کا پانی ہے، یہ سب کو فائدہ دیتا ہے۔ اس وقت ہمارا ملک ایک بہت بڑے سیلاب کی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیپلز پارٹی سے معذرت کر لی۔ کہا یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، اتحاد قائم و دائم رہے گا۔ یہ ذہنوں اور جمہوری نظریے کا اتحاد ہے۔ اپوزیشن کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ اپوزیشن کو سوائے نعرے بازی کے کچھ نہیں آتا۔ قومی اسمبلی اجلاس ختم ہونے کے بعد پی ٹی آئی ارکان نے اپنی اسمبلی لگا لی۔ پی ٹی آئی کے ارکان اسپیکر ڈائس کے سامنے بیٹھ گئے۔ پی ٹی آئی ارکان کی جانب سے اسرائیل کا جو یار ہے، غدار ہے کے نعرے لگائے گئے۔ قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی متحد ہے، کوئی تقسیم نہیں۔ پنجابی کارڈ نہ کھیلیں۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد پنجاب میں رکھی گئی۔ وزیر اعلیٰ ہماری بہن ہیں، انہیں ووٹ دے کر منتخب کیا۔ ندیم افضل چند کے ہمراہ ایم این اے سید آغا رفیع کی پریس کانفرنس۔ کہا پنجاب میں صرف 2-4 بابے حکومت چلا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت عوامی نمائندوں کے ذریعے چلائی جائے۔ دوسرے صوبوں نے پنجاب کے سیلاب پر سیاست کی۔ میں سیاستدان نہیں بننا چاہتی تھی۔ پاناما لانچ ہونے کے بعد نواز شریف نے مشکل وقت دیکھا۔ مجھے بغیر کسی قصور کے 2 بار جیل جانا پڑا۔ میری جیل کی زندگی آسان نہیں تھی۔ تندور کی طرح کمرہ تپ رہا تھا۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب۔ کہا میں چاہتی ہوں خواتین کے لیے پنجاب کو محفوظ بناؤں۔ سپریم کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنے کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دے دیا۔ آئینی بینچ نے جسٹس طارق جہانگیری کی اپیل منظور کر لی۔ جج کو عبوری حکم کے تحت کام سے روکا نہیں جا سکتا۔ اٹارنی جنرل کا عدالت میں موقف۔ جسٹس جہانگیری کے خلاف درخواست گزار میاں داؤد کا بھی اٹارنی جنرل سے اتفاق۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری بحالی کے بعد اپنی عدالت پہنچ گئے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کیسز کی سماعت کی۔ گریڈ 17 سے 22 تک کے افسران کے اثاثے ظاہر کیے جائیں۔ آئی ایم ایف نے غلط بیانی پر بیوروکریٹس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان کے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے مشن سے مذاکرات۔ آئی ایم ایف نے گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ فوری جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ سفارشات پر عمل درآمد کے لیے ایکشن پلان بھی طلب کر لیا۔ عدلیہ میں شفافیت اور کارکردگی مزید بہتر بنانے، سرکاری اداروں میں اصلاحات کا عمل تیز کرنے پر زور دیا۔ آئی ایم ایف مشن کے ساتھ مذاکرات کا 6واں روز۔ آئی ایم ایف مشن کی آج ایف بی آر ٹیم کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ ایف بی آر ٹیم مشن کو کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ پر اپنا موقف پیش کرے گی۔ محصولات کے معاملے پر بھی تفصیلی بریفنگ دی جائے گی۔ ایف بی آر حکام مشن کو ریونیو اہداف سے متعلق تفصیلی بریفنگ دیں گے۔
اسٹاک ایکسچینج میں ریکارڈز بننے کا سلسلہ جاری. کاروباری ہفتے کے دوسرے روز زبردست تیزی کے باعث ایک اور ریکارڈ بن گیا. 100 انڈیکس میں 1,66,000 سے تجاوز کر گیا. بازار حصص کے 100 انڈیکس میں 2,563 اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کی معیشت میں بہتری کا اعتراف کر لیا. ایشیائی ترقیاتی آؤٹ لک جاری. رپورٹ کے مطابق پاکستان کی معیشت درمیانی مدت میں ترقی کی راہ پر گامزن. مالی سال 2026 میں جی ڈی پی گروتھ 3% رہنے کا امکان. پالیسی ریفارمز اور استحکام سے معیشت میں بہتری جاری رہے گی. IMF پروگرام کے تحت پاکستان میں معاشی اصلاحات میں پیش رفت ہوئی. کنٹری ڈائریکٹر MFN کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے امکانات مثبت لیکن چیلنجز برقرار ہیں. انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کا آج آخری روز. FBI نے ڈیڈ لائن بڑھانے کی خبروں کی تردید کر دی. وضاحت کی کہ انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر برقرار رہے گی. زیادہ تر ٹیکس دہندگان ایسے علاقوں میں ہیں جو سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے. ٹیکس دہندگان کو ریٹرن جمع کرانے کے لیے کافی وقت دیا گیا. ڈیڈ لائن کے بعد ریٹرن جمع نہ کرانے والوں کو لیٹ فائلر تصور کیا جائے گا. پاکستان نے خود مختار پائیدار فائنانس فریم ورک لانچ کر دیا. فریم ورک کے ذریعے گرین، سوشل اور سسٹینیبلٹی بانڈز جاری کیے جا سکیں گے. وزارت خزانہ کے مطابق سٹی بینک اور ڈوئچے بینک نے فریم ورک کی تیاری میں معاونت کی. سسٹینیبل فش نے پاکستان کے فریم ورک کو ایکسیلنٹ قرار دیا. فریم ورک عالمی پائیدار فائنانس تک پاکستان کی رسائی بہتر بنائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت گندم پالیسی پر اہم اجلاس. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ مارکیٹ میں گندم ہوگی تو آٹے اور روٹی کی قیمت بھی مستحکم رہے گی. سندھ کے پاس 12 لاکھ جبکہ نجی شعبے کے پاس 6 لاکھ ٹن گندم موجود ہے. گندم کا ذخیرہ 4.5 ماہ کے لیے کافی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے گندم ذخیرہ پالیسی بنانے کی بھی ہدایت کر دی. گندم ریلیز پالیسی اور قیمت اسی ہفتے طے ہوگی. چھوٹے کاشتکاروں کو کھاد پر سبسڈی اور گندم کی سپورٹ پرائز مقرر کرنے کی خواہش کا اظہار. بانی پی ٹی آئی نے معین قریشی کو اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا. جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ سابق اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں. ملک احمد خان بھچر کو پوری پی ٹی آئی کی تائید حاصل ہے. پنجاب اسمبلی میں معین قریشی اپوزیشن لیڈر ہوں گے. پنجاب میں تعلیم کا رجحان تیزی سے بدلنے لگا. جامعات میں روایتی مضامین کی مقبولیت میں نمایاں کمی ہونے لگی. روایتی مضامین میں 45% سے زائد داخلوں میں کمی ریکارڈ. تاریخ، فلسفہ، سول، الیکٹرک اور میکینیکل انجینئرنگ کے مضامین اپنی کشش کھونے لگے. بایولوجی، کیمسٹری اور فزکس جیسے مضامین کی پذیرائی میں بھی کمی. سوشیولوجی، پنجابی، عربی اور آرکیٹیکچر جیسے مضامین میں نشستیں بھرنا بھی مشکل. IT، سافٹ ویئر انجینئرنگ، ڈیٹا سائنسز، الائڈ ہیلتھ سائنسز اور نرسنگ کے داخلوں میں میٹرک بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. کراچی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. شہر قائد میں بلدیہ ٹاؤن، شیر شاہ اور دیگر علاقوں میں بادل برسے.